أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. قال عليه وسلم: وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لقد قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قابل قدر اساتذہ کرام، علماء حضرات، معزز حاضرین گرامی قدر، اس نشست میں میرے بہت سے مشائخ اور اساتذہ کرام موجود ہیں. اور میں نے یہ نیت کر لی ہے کہ جیسے ایک طالب علم اپنے استاد کو سبق سناتا ہے تو اسی طرح میں بھی ان مشائخ عظام کی موجودگی میں اپنے آپ کو گفتگو کا اہل نہیں پاتا، لیکن جیسے شیخ کو سبق سنایا جاتا ہے تو اسی نیت سے کچھ معروضات پیش کروں گا. اس نشست کے لیے جو موضوع تجویز ہوا ہے وہ خیر الامم، فضائل اور ذمہ داریاں.
خیر الامم امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ پاک کا فرمان ہے کنتم خیر امہ۔ اس کی دو ترکیبیں ہو سکتی ہیں، ترکیب توصیفی اور ترکیب اضافی۔ ترکیب توصیفی کی صورت میں کہ اس کا اصل کنتم امتن خیرن اور مضاف کو مقدم کر کے، صفت کو مقدم کر کے توصیفی ترکیب کو اضافی ترکیب میں تبدیل کر کے معنی میں مبالغہ پیدا کیا گیا ہے کہ تم بہترین امت ہو۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ تم ایک ایسی امت ہو جس میں وسطیت ہے، اعتدال ہے، یہ اس امت کی بہتری کی دلیل ہے۔ اس معنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے جو بریدہ اسلمی کی روایت سے مسند احمد میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انکم موفون 70 امۃ انتم آخرها واکرمها عند اللہ، کہ تم 70ویں امت ہو، تم سے پہلے 69 مرکزی امتیں گزر چکی ہیں اور تمہارا نمبر 70 ہے، اور تم آخری امت ہو اور اللہ کے نزدیک سب سے معزز اور سب سے بہترین ہو۔ اور اگر اس ترکیب کو ترکیب اضافی مانا جائے حقیقتاً تو اس کا معنی ہوگا تم امت کے بہترین لوگ ہو، مخاطب اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان خیر القرون قرنی، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ۔ صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، عبداللہ بن عمرو بن عاص کی روایت سے کہ ان هذه الامه جعل عافیتها في اولها وان آخرها سيصيبها بلاء وامور تنكرونها، کہ اس امت کی تمام تر عافیت اور سعادت اس امت کے پہلے طبقے میں، پہلے دور میں، علیکم بالامر الاول، جب فتنے دیکھو تو لوٹ جاؤ امر اول کی طرف جس پر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ دونوں معنی مستقیم ہیں، لیکن عام مفسرین علماء کرام زیادہ تر پہلے معنی کو ذکر کرتے ہیں۔ تو خیر الامم امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ سب سے بہترین امت ہے، یہ بات معلوم ہے کہ سب سے بہترین امت ہونے کا اعزاز ہم سے پہلے ایک اور قوم کو حاصل ہوا تھا، بنی اسرائیل کو، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، کہ میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فوقیت دی، لیکن وہ اپنی اس اعزاز کو سنبھال نہ سکے۔ اس لحاظ سے یہ موضوع بڑا اہم ہے کہ خیر الامم کی ذمہ داریاں کیا ہیں،
تاکہ اپنے آپ کو اس اعزاز کا اہل ثابت کر سکیں اور اللہ کے ہاں سرخرو ہو سکیں۔ فضائل بے شمار ہیں، اور قرآن و حدیث امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل سے بھرے پڑے ہیں۔ دنیاوی اعتبار سے کچھ فضائل یہ ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس امت کو تکمیل دین کی نعمت سے نوازا ہے۔ یہودی کہا کرتے تھے کہ الیوم اکملت لکم دینکم، یہ آیت کریمہ اگر ہم میں اترتی تو وہ دن ہمارا عید کا دن ہوتا۔ تکمیل دین جو اللہ کی طرف سے ہوئی، یہ ایک بڑا شرف اور بڑی فضیلت ہے اور ایک بڑا انعام ہے۔ پھر تکمیل دین کے ساتھ ساتھ غلبہ دین اور اس دین کا پوری دنیا پر چھا جانا، یہ بشارتیں کتب حدیث میں موجود ہیں۔ بشر هذه الامه بالرفعة والثناء والتمکین، اس امت کو بشارت دے دیجیے غلبے کی، بلندی کی اور زمین پر تمکین کی، حاکمیت کی۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان اللہ زوالی الارض فاریت مشارقها ومغاربها وان ملک امتی یبلغ الى حیث الى ما ذوی لی منها، کہ اللہ رب العزت نے مجھے پوری زمین سکیڑ کر دکھائی اور میں نے تمام مشارق اور مغارب دیکھے، اور اللہ رب العزت نے جہاں جہاں تک یہ زمین مجھے دکھائی ہے وہاں وہاں تک میری امت کا معاملہ پہنچ کر رہے گا۔ ان هذا الامر یبلغ ما بلغ اللیل، یہ دین وہاں وہاں تک چھا کر رہے گا جہاں جہاں تک رات کا اندھیرا پہنچتا ہے۔ لا يبقى على ظهر الارض بيت مدر ولا غبر الا ادخله الله كلمة الاسلام، اس زمین کی پشت پر کوئی کچا یا پکا گھر ایسا نہیں بچے گا جس میں اللہ رب العزت کلمہ اسلام کو داخل نہ کرتے۔ تو یہ اس امت کے فضائل میں سے ہے، تکمیل دین، غلبہ دین، زمین کی تکمیل، تمکین، اور پوری زمین پر اس دین کا چھا جانا، پھر اس دین کو آسان بنا دینا، اور چھوٹے سے عمل پر بڑے بڑے اجر کے وعدے۔ تقاصر اعمار امتی، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ میری امت کی عمریں چھوٹی ہیں، مگر اللہ رب العزت نے میری امت کی ان چھوٹی عمروں اور ان کے کمزور جسموں کو دیکھتے ہوئے انہیں عملی اعتبار سے آسانیاں دیں، جیسے شب قدر عطا فرما دی، یہ ایک رات 1000 مہینے کی عبادت سے افضل ہے، اور عملی اعتبار سے بہت سے اعزاز دیے۔ عشاء کی نماز صرف اسی امت کی خاصیت ہے، اس وقت سابقہ امتوں میں سے کسی امت نے نماز نہیں پڑھی، اللہ تعالی نے یہ نماز صرف امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، غنیمتیں حلال کر دی، پوری زمین کو مسجد بنا دیا، جہاں نماز کا وقت ہو نماز پڑھ لو، پانی نہ ہو تیمم کر لو، مٹی کو پاک بنا دیا۔ پہلے اس قدر سختی تھی کہ اگر پیشاب کا قطرہ جسم پر لگ جائے
یا کپڑے پر لگ جائے تو اسے کاٹنا پڑتا تھا. قارضوہ بالمقاریض، مگر اللہ رب العزت نے ہمارے لیے آسانی کر دی اور دھو لینا کافی قرار دے دی. اس لیے اگر کوئی شخص اس دھونے میں بھی کوتاہی کرتا ہے تو اس کی پکڑ سخت ہے. ان عامۃ عذاب القبر فی البول، قبر کا جو عمومی عذاب ہے یہ استنجا میں بد احتیاطی کی بنا پر ہوتا ہے. مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی قبرین، دو قبروں کے پاس سے گزرے، فرمایا کہ انہما یعذبان، ان دونوں میں عذاب ہو رہے. وما یعذبان فی کبیر، اور ان کے عذاب کا سبب کو بڑا گناہ نہیں، گناہ کبیرہ ہے لیکن ان سے بچنا آسان تھا. اما احدہما فکان یمشی بالنمیمہ، ان میں سے ایک چغل خور تھا اور اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتا تھا. واما الآخر فکان لا یستنج من البول، اور دوسرا شخص استنجا میں احتیاط نہیں کرتا تھا. مگر اللہ رب العزت نے یہ آسانی ہمیں عطا فرمائی. بڑے بڑے اجر، چھوٹا سا عمل اور ثواب عظیم الشان، اس امت کے فضائل میں سے ہے. اور قیامت کے دن اس امت کے فضائل بڑے تمیز کے ساتھ سامنے آئیں گے. مثلا ان کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، سجدوں کی وجہ سے ان کی پیشانیاں چمک رہی ہوں گی. اور نبی علیہ السلام کی حدیث وَلَخُلُوفُ أَفْوَاهِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِن رِيحِ الْمِسْكِ، اس حدیث سے امام بقیعی نے یہ استدلال کیا ہے کہ قیامت کے دن روزے دار جو ہیں وہ جتنی بھی دور سے ہوں، جتنی بھی دوری پر ہوں گے، ان کی سانسوں سے کستوری کی خوشبو محسوس ہوگی. اس امت کا خاصہ ہے. اور سب سے بڑا خاصہ یہ ہے جو نبی علیہ السلام کی حدیث سے واضح ہوتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُجَابَةٌ، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک دعائے مستجاب دی. یہ دعا تم کر لو میں قبول کروں گا. ایک دعا ضرور قبول ہوگی، تم سوچ سمجھ کے کر لو، وہ قبول کر لو گے. قد دعا بہا، فرمایا کہ ہر نبی وہ دعا کر چکا ہے. وَإِنِّي اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي، لیکن میں نے اپنی اس دعا کا حق دنیا میں استعمال نہیں کیا. اس حق کو سنبھال لیا، میں نے اس حق کو محفوظ رکھا، ذخیرہ کر لیا. کس لیے؟ قیامت کے دن کرنے کے لیے. کیوں؟ شفاعت لامتی یوم القیامہ، اپنی امت کو شفاعت کر کے، سفارش کر کے بخشوانے کے لیے. یہ حق میں نے قیامت کے لیے محفوظ کر لیا. یہ نبی علیہ السلام کی اس امت سے محبت اور ساتھ اس امت کے شرف کی دلیل. حالانکہ نبی علیہ السلام کی زندگی میں بڑے کٹھن موقع آئے، شیب ابی طالب میں محصور کر دیے گئے، اس دعا کا حق استعمال نہیں کیا. جنگ احد میں زخمی ہوئے، اور جنگ احد سے زیادہ ام المومنین کا سوال تھا کہ حل مر علیک یوم اشد من احد، کہ احد سے سخت دن کوئی آپ نے دیکھا؟ فرمایا کہ ہاں عائشہ، طائف کا دن احد سے سخت تھا. اس دن بھی اس دعا کا حق استعمال نہیں کیا. فرمایا کہ یہ حق میں نے قیامت کے لیے محفوظ کر لیا. اس امت کے فضائل میں سے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ خیرنی ربی، میرے پروردگار نے مجھے اختیار دیا، دو چیزوں میں سے ایک قبول کر لو. بین ان یدخل نصف امتی الجنہ و بین الشفاعہ، کہ یا تو تمہاری آدھی امت جنت میں داخل ہو جائے، اپنی آدھی امت جنت میں لے لو مجھ سے، یا شفاعت کا حق لے لو. ان دو میں سے ایک چیز اختیار کر لو. آپ نے کیا اختیار کیا؟ فرمایا کہ فاخترت الشفاعۃ
میں نے شفاعت کو پسند کیا. مانا شفاعت کے ذریعے یہ امت نصف تعداد سے زیادہ جنت میں داخل ہوگی. اور اس کی وضاحت ایک اور حدیث میں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان اہل الجنت 20 و 100 صف، کہ جنتیوں کی 120 قطاریں ہوں گی، 120 صفیں. تمام اہل جنت کی 120 صفیں ہوں گی. اور فرمایا کہ میری امت ان میں سے 80 صفوں پر مشتمل ہوگی. میری امت کی 80 قطاریں ہوں گی. یعنی 2/3 جو تعداد اہل جنت کی ہے وہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور جنت میں داخلہ بھی سب سے پہلے اس امت کو نصیب ہوگا. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نحن الآخرون السابقون، ہم باعتبار زمانہ کے، باعتبار دور کے آخری امت ہے، لیکن باعتبار جنت کے داخلے کے سب سے پہلی امت ہوگی. جنت میں سب سے پہلے جائیں گے. ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یضرب الصراط بین ظہرانی جہنم، کہ پل صراط جہنم کے اوپر قائم کیا جائے گا، جس پر سے سب نے گزرنا، جس پر سے سب نے گزرنا. اور فرمایا کہ انا اول الانبیاء یجوز بامتی، تمام انبیاء میں سے پہلا میں ہوں گا جو اپنی پوری امت کو لے کر، اپنی امت کے ساتھ اس پل کو سب سے پہلے کراس کرے گا، سب سے پہلے پار کرے گا. اتنی بڑی تعداد جنت میں داخل ہوگی. مجھے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث بڑی ایک وعید کے طور پر سامنے آتی ہے صحیح بخاری میں، کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آدم علیہ السلام سے کہے گا کہ ابعث النار، کہ آدم جہنم کا لشکر تیار کرو. آدم علیہ السلام عرض کریں گے ما بعث النار یا رب، یا اللہ جہنم کا لشکر کیا ہے؟ تو اللہ پاک فرمائے گا من کل 1999، ہر 1000 میں سے 999 جہنم کا لشکر، صرف ایک جنتی. یہ بات یقیناً ایک وعید کے طور پر سامنے آئی. صحابہ پریشان ہوئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان امتی بین الامم کالشعرۃ البیضاء فی جلد الثور الاسود، کہ میری امت سابقہ امتوں کے مقابلے میں کتنی ہوگی؟ جیسے کسی سیاہ رنگ کے بیل کی جلد پر، کسی سیاہ رنگ کے بیل کے جسم پر سفید بال ہو. کتنے بال ہوں گے؟ فرمایا کہ اس اعتبار سے میری امت کا تناسب اتنا ہوگا. تو اللہ رب العزت نے اس امت کو بڑا شرف عطا فرمایا اور بڑے تمیزات سے نوازا، فضائل بے شمار. اب میں دوسرے نقطے کی طرف آتا ہوں کہ ذمہ داریاں کیا ہیں تاکہ ان فضائل کو سمیٹ سکیں اور خیر الامم کے لقب کا صحیح معنی میں تحفظ کر سکیں، کہ یہ ہم سے ضائع نہ ہو جائے، جیسا کہ ایک قوم سے چھن چکا اور ضائع ہو چکا، ہم اس کے واقعتاً اہل بن سکیں. میں نے اپنی ناقص عقل یا مطالعے کی روشنی میں 2 باتیں طے کی ہیں. ایک امت محمدیہ من حیث العموم، اور دوسری اس امت کے بیچ میں ایک امت ہے. دونوں کی ذمہ داریاں جدا ہیں. یہ امت دعوت ہے اور کلمہ کو افراد ہیں، یہ بے شمار ہیں، لیکن مختلف مذاہب، مختلف طبقات، تو بحیثیت عموم کے ذمہ داریاں اور ہیں.
اور اس امت کے بیچ میں ایک امت ہے، اس کی ذمہ داریاں اور یہ تقسیم میں نے کہاں سے لی؟ یہ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، جسے امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح کے کتاب التوحید میں روایت کیا ہے۔ امیر معاویہ کی روایت سے اس کے الفاظ یہ ہیں کہ لا یزال من امتی امت قائمۃ بامر اللہ، کہ میری اس پوری امت میں سے ایک امت ایسی ہے جو اللہ کے دین، اللہ کے امر، صحیح عقیدہ اور منہج کے ساتھ قائم رہے گی۔ پوری امت نہیں، اس امت میں ایک امت ایسی ہے جو ہمیشہ اللہ کے دین پر قائم رہے گی۔ لا یضرہم من کذبہم ولا من خذلہم حتی تقوم الساعہ، ان کو جھٹلانے والا یا جو شخص ان کے نقصان کے درپے ہو وہ انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ نقصان جسمانی ہو سکتا ہے، مالی ہو سکتا ہے، لیکن اس امت کی حجت کوئی کمزور نہیں کر سکے گا۔ اس امت اور اس طبقے کی حجت پوری امت پر قائم رہے گی۔ تو ایک امت بحیثیت عموم کے اور ایک اس پوری امت کے بیچ میں ایک امت جس کا تعارف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ سے کرایا کہ اس امت میں سے ایک امت ہمیشہ اللہ کے دین پر قائم رہے گی، حق پر قائم رہے گی، اور کوئی ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکے گا، نقصان نہیں دے سکے گا۔ جسمانی نقصان ہو سکتا ہے، مالی نقصان ہو سکتا ہے، لیکن منہج یا حجت کا نہیں۔ ان کی حجت قائم رہے گی اور کبھی کمزور نہیں ہوگی۔ یہ کون ہے؟ بڑے بڑے محدثین اس حدیث کی شرح کرتے ہیں اور یہ قرار دیتے ہیں کہ یہ جو امت کے بیچ میں ایک امت ہے جو ہمیشہ اللہ کے دین پر قائم رہے گی، یہ عہد الحدیث ہے، یہ عہد الحدیث ہے۔ یہ قول یزید بن ہارون کا، علی بن مدینی کا، امام احمد بن حنبل کا، امام بخاری کا، عبداللہ بن مبارک کا، بلکہ بعض محدثین نے تو کہا ہے کہ ان لم یکونوا عہد الحدیث فلا ادری من ہم۔ اس حدیث کا مصداق اگر جماعت اہل حدیث نہیں ہے تو پھر ہم نہیں جانتے یہ امت کون سی، یعنی ہے یہ اہل حدیث، یہ حقانیت کی پہچان ہے، صداقت کا نشان ہے۔ بقول امام شافعی رحمہ اللہ کے اذا رأیت احد من اہل الحدیث فکأنی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب میں کسی اہل حدیث کو دیکھتا ہوں تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے میں نے اللہ کے پیغمبر کی زیارت کر لی۔ یہ ہر لحاظ سے، عقیدے کے لحاظ سے، منہج کے لحاظ سے اور ظاہری شکل و صورت اور سیرت کے لحاظ سے، عبادت کے لحاظ سے، تجارت کے لحاظ سے، گفتار کے لحاظ سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے پورے پورے پیروکار ہوتے ہیں۔ جب کسی اہل حدیث کو دیکھتا ہوں تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے میں نے اللہ کے پیغمبر کو دیکھ لی۔ تو اس امت میں یہ ایک امت ہے جس کا پیغمبر علیہ السلام نے الگ سے ذکر کیا، اور بڑے بڑے محدثین کا کہنا ہے کہ یہ امت عہد الحدیث ہے۔ دونوں کی ذمہ داری الگ الگ ہے۔ عمومی اعتبار سے جو پوری امت ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ منہج حق کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ عہد الحدیث کے سوا جو عامت الناس ہے یا پوری امت ہے، ان کے مناہج میں بگاڑ ہے، عقیدے کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، تصرف اور سلوک کے اعتبار سے ان کے مناہج میں بگاڑ ہے۔ اور یہ بات یاد رکھو
کہ جس شخص کا استناد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہو یا اور تبصرہ کے ساتھ اللہ کی وحی ہو، وہ حق پر قائم ہے، اور جس کی نسبت اللہ کی وحی کی طرف نہیں ہے اور تمسک اللہ کی وحی کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ وہ کسی شخصیت کی پیروی کا داعی ہے، تو اس کے منہج میں بڑا بگاڑ ہے۔ یہ فکر ہی بگاڑ پر قائم ہے۔ تو پوری امت کی بشکل عموم یہ ذمہ داری ہے کہ وہ حق پہچانے اور منہج حق کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ اس منہج حق کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی جا رہی، بلکہ ایک تعصب کی حد تک اپنے اپنے مذہب کے ساتھ لوگ چمٹے ہوئے اور کوشش صرف دنیا کی ناموری کی ہے، اور آخرت کا معاملہ، اللہ کے ساتھ تعلق کا معاملہ، اسے پسے پش ڈال دیا گیا۔ یہ جو جمود ہے تقلید کا، انتہائی خطرناک، اور یہ روش ناقابل فہم ہے کہ لوگ اپنے اپنے امام کے دفاع میں پوری عمر صرف کر دیتے۔ یہ مذاہب کا جو شاخسانہ ہے وہ یہی ہے، اپنے امام کا دفاع اور اپنے مذہب کا انتصار، بس۔ کتنی حیرت کی بات۔ دفاع تو ایسی شخصیت کا کرو جو معصوم ہے، اور ایسی جماعت کا کرو جو معصوم ہے۔ معصوم شخصیت ایک ہی ہے، اور وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور معصوم جماعت ایک ہی ہے، اور وہ صحابہ کی جماعت جس کے اجتماع کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معصوم قرار دیا۔ اب شخصیت غیر معصوم اور جماعت غیر معصوم کے دفاع میں پوری عمر صرف کر دینا، یہ تقلیدی مذاہب کا شاخسانہ ہے۔ اور یہ کتنی حیرت کی بات، کتنی حیرت کی بات، اور یہ محض مذہبی تعصب ہے۔ یہ لوگ سوچتے نہیں کہ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، کہ تم سابقہ قوموں یہود و نصارہ کی ہو بہو پیروی کرو گے، اتباع کرو گے، اس طرح مماثلت ہوگی جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے کے مماثل ہوتا ہے۔ ایک شخص کے دو جوتے، ان کا رنگ، ان کا سائز، ان کا نمبر ایک ہی ہوتا ہے، ڈیزائن ایک ہی ہوتا ہے، فرق نہیں ہوتا۔ فرمایا کہ اس طرح تم سابقہ امتوں کی ہو بہو پیروی کرو گے۔ اور یہود و نصارہ کا کردار کیا تھا اور ان کے بگاڑ کی اساس کیا تھی؟ اللہ پاک کا فرمان ہے، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ انہوں نے اپنے احبار و رہبان کو اور اپنے علماء کو، اپنے پادریوں کو، اپنے مولویوں کو اپنا رب بنا لیا۔ اب نبی علیہ السلام کا فرمان کہ تم ان کی ہو بہو پیروی کرو گے، یہ فرمان آج کس جماعت پر فٹ آ رہا ہے؟ یعنی سوچنا گوارا نہیں کرتے کہ جو خالصتاً اللہ کی وحی کے تابع دار ہیں، وحی کے ساتھ تمسک کیے ہوئے ہیں، ان پر یا ان پر جنہوں نے آرائے رجال کو اس طرح قبول کیا کہ اگر قول امام اللہ کی وحی سے متصادم ہو جائے، قرآن یا حدیث کے، تو قرآن یا حدیث منسوخ ہو سکتے ہیں، قول امام نہیں، وہ جیسا ہے ویسا رہے گا۔ تعویل اگر کریں گے تو نص میں کریں گے، اللہ کے فرمان میں کریں گے، نبی علیہ السلام کی حدیث میں کریں گے۔ اس قدر کتاب و سنت کے ساتھ تصادم اور تضاد ہے۔ تو پھر یہ فرمان کہ تم سابقہ امتوں کی یہود و نصارہ کی ہو بہو پیروی کرو گے، آج کس طبقے پر فٹ آ رہے ہیں؟ تو ہم بحیثیت عموم کے اس امت کو ان کی ذمہ داری سے آگاہ کریں گے کہ حق کی طرف آؤ اور حق کو سمجھو، حق فہمی۔ جب تک یہ حق فہمی نہیں ہوگی اور اساس درست نہیں ہوگی،
تب تک کوئی معاملہ درست نہیں. دیکھو تقلید قرآن نے شرک کہا ہے. عدی بن حاتم نے کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما عبدناہم، ہم نے ان کی پوجا نہیں کی، اپنے احبار و رہبان کی. پھر قرآن نے کیسے کہہ دیا کہ ہم نے ان کو رب بنا لیا؟ ما عبدناہم، ہم نے ان کی پوجا نہیں کی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الستم تستحلون ما احل لکم وتحرمون ما حرموا علیکم، کہ عدی تمہارے علماء نے جو چیز تمہارے لیے حلال قرار دی تم نے اس کو حلال نہیں مانا، جس چیز کو حرام کہا اسے تم نے حرام نہیں مانا. عرض کیا کہ ہاں یہ تو ہوا. فرمایا فتلک عبادتہم، یہی تو ان کی عبادت ہے، یہی تو ان کی عبادت ہے. عبادت کا اصل معنی یہ نماز روزہ نہیں، بلکہ عبادت کا اصل معنی اطاعت ہے. نماز روزہ جو عبادت ہے اس لیے ہے کہ وہ اطاعت پر قائم. نتیجہ یہ ہے کہ جو عبادت اطاعت پر قائم ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر قائم ہے، وہ عبادت ہے. اور جو عبادت ذاتی خواہشات پر قائم ہے، اس کا مستند یا اس کی اساس اللہ کے پیغمبر کی اطاعت نہیں ہے، وہ عبادت نہیں. شیخ الاسلام نے جو عبادت کی تعریف کی ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے العبادت اسم جامع لکل ما یحبہ اللہ ویرضاہ من قول او عمل، کہ کوئی قول کوئی عمل جو اللہ کی رضا کے مطابق ہے وہ عبادت ہے، اللہ کی رضا کے خلاف ہے وہ عبادت نہیں، اس کا کوئی شمار ہی نہیں. سلمان فارسی کا قول ہے کہ کوئی شخص پیدا ہوتے ہی بیت اللہ میں داخل ہو جائے، حجر اسود کے سامنے، اور نفل پڑھنا شروع کر دے، پڑھتا رہے حتیٰ کہ اس کا جنازہ وہاں سے نکلے، بالکل حجر اسود کے سامنے کھڑا ہو کر وہ عبادت کر رہا ہے، نفل پڑھ رہا ہے اللہ کے گھر کے اندر، اس کا جنازہ وہاں سے برآمد ہو. فرماتے ہیں قیامت کے دن یہ شخص اہل بدعت کے جھنڈے تلے ہوگا، کیونکہ جو کام تم نے کیا وہ اللہ کے پیغمبر نے نہیں کیا. لیس بامانیکم، یہ جنت کا داخلہ یا عبادت تمہاری خواہشات پر موقوف نہیں ہے، تمہاری پسند پر موقوف نہیں، اس کے لیے برہان چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ جس شخص نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا امر نہیں، بظاہر وہ سونے کا ہو، چاندی کا ہو، جواہرات سے مرصع ہو، لیکن ہمارا عمل نہیں، ہماری تائید اس کو حاصل نہیں، تو وہ مردود ہے، عمل بھی اور عمل کرنے والا بھی. تو عبادت وہ چیز ہے ہی نہیں جو بندے کے اپنی خواہش پر قائم ہے. عبادت قائم ہے اطاعت پر. اطاعت اگر غیر اللہ کی ہو اور اللہ کے پیغمبر کے علاوہ کسی اور کی ہو، اور اس کی اطاعت میں کوئی بھی کام کرو، کوئی بھی عبادت کرو، کوئی عبادت نہیں، تو ہم یہ گزارش کریں گے، یہ دعوت دیں گے کہ حق سمجھو، صراط مستقیم کو پہچانو. صراط مستقیم کیا ہے؟ وہی جو اللہ پاک نے فرما دیا کہ فاستمسک بالذی اوحی الیک انک علی صراط مستقیم. یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کی طرف وحی آ رہی ہے اسے تھام لو. صراط مستقیم یہی اللہ کی وحی، صراط مستقیم. صراط مستقیم یہ آراء الرجال کا نام نہیں، یہ بندوں کے ملفوظات کا نام نہیں، تمہارے ظنون کا نام نہیں، ان تخرصات کا نام نہیں. صراط مستقیم اللہ کی وحی کا نام. آپ کہیں گے کہ یہ حکم اللہ کے پیغمبر کے لیے نہیں، وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، یہ نصیحت آپ کے لیے بھی ہے اور آپ کی پوری قوم کے لیے. اور آگے کیا فرمایا؟ بڑی زبردست وعید ہے کہ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اس بابت تم سے ان قریب سوال ہو. اللہ نے پوچھنا ہے، اللہ پاک نے پوچھنا ہے ماذا جب تم مرسلین، کہ میرے پیغمبر کی دعوت کے تم نے کیا جواب دیا. تمہارے لیے مثال آئیڈیل میرا پیغمبر تھا، اس کی تم نے اطاعت کی یا نہیں کی. اطاعت اگر ہے اعمال مقبول ہیں، ان کی پذیرائی ہوگی. اطاعت اگر نہیں ہے تو اعمال مردود ہے، وہ کسی پذیرائی کے مستحق نہیں.
تو عمومی طور پر ہم یہ دعوت دیں گے کہ صحیح منہج کو پہچانو، حق کو پہچانو جو اللہ کی وحی پر قائم ہے، توحید کو سمجھو۔ آج قدم قدم پر شرک ہے، شرک کے اڈے ہیں، اور سوچتے نہیں وہی جو نبی علیہ السلام کی حدیث کہ تم یہود و نصارہ کی اتباع کرو گے، ان کے مناہج اور اعمال میں سے ایک عمل یہ بھی تھا، پیغمبر علیہ السلام کا فرمان کہ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجد، کہ اللہ رب العزت یہود و نصارہ پر لعنتیں برسائے کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، قبروں پر مساجد تعمیر کر لی۔ آج قبروں پر قبے، عمارتیں، مساجد کون بنا رہے؟ یہ جو علامت ہے یہود و نصارہ کی آج کس پر منطبق ہو رہی؟ آیات بینات موجود ہیں، نشانیاں موجود ہیں، لیکن سمجھنے کی کوشش نہیں ہو رہی۔ تو ہم ایک عمومی اعتبار سے اس امت کو اس کی سب سے اہم ذمہ داری سے آگاہ کریں گے کہ حق کو پہچانو اور صحیح اساس پر قائم ہو جاؤ۔ آج دین اسلام کو، دین حق کو اپنے ماننے والوں سے جو بنیادی شکوہ ہے وہ یہ ہے کہ مجھے ماننے والے جذبہ رکھتے ہوں گے، اخلاص رکھتے ہوں گے، لیکن مجھے صحیح معنی میں پہچانتے نہیں، میرا صحیح فہم ان کو حاصل نہیں۔ جذبہ یقیناً قابل قدر ہوگا لیکن صحیح فہم حاصل نہیں۔ تو صحیح فہم حاصل کیجئے، صحیح اسلام کو سمجھیے، اس ذمہ داری کو پہچانیے تاکہ اساس درست ہو جائے، اس کے بعد اعمال قابل قبول ہوں گے۔ اساس اگر باطل ہے تو اعمال کا کوئی فائدہ نہیں، بالکل فائدہ نہیں۔ یہ جو تھا ایک عمومی دعوت اس امت کے لیے۔ اب اس امت میں ایک طبقہ اور ہے، ایک امت اور ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گی، ان کو حق کا فہم ہوگا، عقیدے کی پہچان ہوگی اور صحیح منہج کا تعارف ہوگا، اور یہ جماعت قیامت تک قائم رہے گی۔ قیامت جب آئے گی یا قیامت کی جو علامتیں ہوں گی اس وقت تک یہ جماعت، اس جماعت کے افراد حق کے ساتھ منسلک ہوں گے، جڑے ہوں گے اور حق کے ساتھ متمسک ہوں گے۔ اس جماعت کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ میں زیادہ طول نہیں دینا چاہتا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ذمہ داری میں دو نقطوں سے عبارت ہے آج کے اس دور میں۔ بات پھیل بھی سکتی لیکن صرف دو باتیں عرض کروں گا۔ ایک تو یہ کہ جو عہد الحدیث ہونے کا معنی ہے اس معنی کو سمجھا جائے، اس کو اپنایا جائے۔ فہم موجود ہے لیکن عملی کمزوری ہو سکتی۔ امام بخاری کے ایک شیخ عاصم النبیل، بڑا ان کا ایک عظیم الشان قول ہے، فرماتے ہیں کہ من طلب الحدیث فقد طلب اعلی الامور فعلیہ ان یکون خیر الناس، کہ جو اس حدیث کا طالب ہے، جو عہد الحدیث ہے، جس کا ذوق اور جس کا منہج طلب حدیث ہے، جو ہر عمل میں اللہ کی وحی یا پیغمبر اسلام کی سنت سے دلیل کا تقاضا کرتا ہے، جو اس حدیث کا طالب ہے اسے معلوم ہونا چاہیے کہ وہ سب سے اعلیٰ چیز کا طالب ہے، سب سے اعلیٰ چیز کا طالب ہے، اس سے اعلیٰ اور کوئی چیز نہیں۔ فعلیہ یکون خیر الناس، تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ عملی طور پر سب سے اعلیٰ بن کر دکھائے۔ چونکہ وہ سب سے اعلیٰ چیز کا طالب ہے تو پھر وہ سب سے بہتر اور سب سے اعلیٰ بن جائے۔ یہ اولی ذمہ داری کہ منہج کا فہم، حق کی پہچان یقیناً ہمیں حاصل، لیکن ہم وہ خلق اپنا لیں اور وہ عمل اپنا لیں جو سب سے اعلیٰ ہے، تاکہ یہ خیر الناس ہونے کا شرف ہم کو حاصل ہو جائے، جو عملی کوتاہیاں وہ ختم ہو جائیں اور واقعتاً ہم اعلی الناس یہ خیر الناس ہو جائیں، جو ہماری پہچان ہے۔ امام شافعی کا قول آپ نے سن لیا کہ جب کسی عہد الحدیث کو دیکھتا ہوں
تو ایسا محسوس کرتا ہوں جیسے اللہ کے پیغمبر کو دیکھ لیا۔ اب ہم ہر شخص سوچے اور دیکھے کہ آج ہمیں دیکھ کر کوئی ایسا محسوس کر سکتا ہے؟ ہماری گفتگو سن کر کوئی ایسا محسوس کر سکتا ہے؟ ہمارے منہج کو دیکھ کر کوئی ایسا محسوس کر سکتا ہے؟ ہمارے سیاسی امور کو دیکھ کر کوئی ایسا محسوس کر سکتا ہے؟ اللہ کے پیغمبر کا عقیدہ کیا تھا؟ اللہ کے پیغمبر کے خلق کیا ہے؟ اللہ کے پیغمبر کی سیاست کیا ہے؟ اللہ کے پیغمبر کے تصرفات کیا ہے؟ اللہ کے پیغمبر کی عبادت کیا ہے؟ اللہ کے پیغمبر کی جو ہے وہ عقیدہ کیا ہے، منہج کیا ہے؟ کیا ہم عملی طور پر ان کو اپنانے والے ہیں کہ آج ہمیں دیکھ کر یہ محسوس کیا جائے؟ ہر شخص یہ جائزہ لے، اپنے طور پر سوچے، میں بھی سوچوں، آپ بھی سوچیں، وہ جو ایک عہد الحدیث کی شان ہے کیا وہ ہمیں حاصل ہے؟ آج ہمارے خلق یا ہمارے عقیدے کو، ہمارے منہج کو، یا ہماری سیاست کو، یا ہمارے جہاد کو دیکھ کر کوئی شخص یہ سمجھ سکتا ہے کہ یہ واقعتاً اللہ کے پیغمبر کی سنت کا متبع ہے؟ تو یہ بنیادی اور اہم ذمہ داری۔ دوسری چیز تمیز ہے۔ عہد الحدیث متمیز ہے، جدا ہے۔ یہ دین حنیفیت ہے، جس کا تقاضا یہ ہے کہ الگ تھلگ ہو جائے۔ حنیفیت، یہ تمام جو مذاہب ہیں، باطل افکار ہیں، یا مبتدعین ہیں، متخرصین ہیں، ان سے جدا ہوں، متمیز ہوں، الگ ہوں۔ بعثت بالحنیفیت السمحہ، جو دین مجھے دے کر بھیجا گیا اس میں سماحت اور حنیفیت ہے، اس کو اپنایا جائے۔ تمیز ہونا چاہیے۔ امام شافعی کا قول ہے کہ عہد الحدیث فی کل زمان کا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی زمانے، کہ عہد الحدیث ہر زمانے میں، ہر مقام پر ایسے ہوتے ہیں یا ایسے ہونے چاہیے جیسے اللہ کے پیغمبر کے صحابہ اپنے دور میں تھے۔ وہ جہاں بھی جاتے متمیز ہوتے، جدا ہوتے، الگ تھلگ ہوتے۔ فرماتے ہیں کہ عہد الحدیث کو ہر دور میں اور ہر مقام پر بالکل متمیز، جدا اور الگ تھلگ ہونا چاہیے۔ یہ دنیا کی عظیم جماعت ہے جس سے اللہ رب العزت نے حفاظت دین کا کام لینا۔ امام ابو داؤد صاحب السنن، بڑا ان کا تاریخی قول ہے کہ لولا حاضر الصحابہ لن درس الاسلام، اشارہ عہد الحدیث کی طرف، کہ اگر اس زمین کی پشت پر جماعت اہل حدیث نہ ہوتی تو اسلام کب کا مٹ چکا ہوتا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی اعمار کو، اپنے نفائس کو، بلکہ ایک ایک نفس کو، تمام انفاس کو طلب حدیث اور حفظ حدیث میں قربان کر دیا۔ دنیا کے لذائذ سے کنارہ کش ہو گئے۔ ان کا ذوق، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا اللہ کے پیغمبر کی حدیث تھا۔ دیوانہ وار پھر رہے۔ امام ابو حاتم کا قول ہے کہ طلب حدیث کے لیے 3000 میل میں نے پیدل سفر کیا۔ 3000 میل، صرف 3000 میل؟ فرمایا نہیں، ثم ترکت العد، پہلے میں شمار کرتا تھا، پھر شمار کرنا چھوڑ دیا، اللہ رب العزت نے حفظ حدیث اور طلب حدیث وہ ان کے دلوں میں القاء کی ہوئی تھی۔ کتنا شوق اور ذوق تھا، کتنا شوق اور ذوق۔ بقی بن مخلد صرف 7 حدیثوں کے علوم اسناد کو حاصل کرنے کے لیے اندلس سے بغداد تک کا سفر کرتے ہیں، 6 ماہ آنے کا، 6 ماہ جانے کا، صرف ان 7 حدیثوں کو حاصل کرنے کے لیے جو ان کے پاس موجود تھی، لیکن سند کا علوم مطلوب تھا امام احمد حنبل کے پاس۔ بغداد پہنچے، دیکھا کہ امام صاحب قید کر لیے گئے فتنہ خلق قرآن کی پاداش میں۔ پریشان ہو گیا، اپنا مقصد کیسے حاصل کروں، کیسے حاصل کروں؟ پھر یہ ایک ہیلا ذہن میں آیا کہ فقیر بن جاؤں، کشکول گدائی ہاتھ میں لے کر صدائیں دیتا دیتا اس کمرے تک پہنچ جاؤں جہاں امام احمد حنبل قید ہے۔
اور ایسا ہی کیا. وہاں پہنچ گئے. الاجر من اللہ، الاجر من اللہ. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کہہ رہا ہے مجھے بھیک دے کر اللہ سے ثواب لے لو، لیکن ان کی نیت یہ تھی کہ جو کام میں کر رہا ہوں، اندلس سے آیا، بغداد پہنچا اور یہ کاسہ غذائی ہاتھ میں لیا، لباس فقر پہنا اور بھیک مانگتا وہ جا رہا ہوں، یہ سارا سلسلہ اس لیے ہے تاکہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ سے اجر مطلوب. اس کمرے تک پہنچ گئے. وہاں جا کے صدا لگائی. امام صاحب پہچان گئے. بقی تم یہاں کیسے؟ اپنا مدعا بیان کیا. فرمایا اگر آج یہ ساری حدیثیں سن لو گے تمہارا قیام لمبا ہو جائے گا، اور یہ جو گورنمنٹ کے اہلکار ہیں ان کو شک ہوگا. تم آج ایک حدیث سن کے چلے جاؤ، پھر دوبارہ آنا، پھر کچھ عرصے بعد سبارہ آنا اور ایک ایک حدیث سنو تاکہ کسی کو شک نہ ہو اور تم کسی مشکل میں گرفتار نہ ہو. یہ طلب حدیث. فرماتے ہیں اگر یہ جماعت نہ ہوتی اسلام مٹ چکا ہوتا. ابن العربی اپنے شاگردوں کے گھسیٹ صحیفہ دکھایا کرتے تھے اور کہتے کہ طلب تو لہٰذا صحیف مشیت لہٰذا صحیفہ سبھی نے مرحلہ کہ اس صحیفے کو حاصل کرنے کے لیے میں نے 70 مرحلے پیدل سفر کیے. 70 مرحلے پیدل سفر کیے. ایک مرحلہ 100 میل کا بھی ہو سکتا. 70 مرحلے پیدل سفر کیے. فرماتے کہ لو عرضت علی خباد لما یعطین رغیفا واحدا. اگر یہ صحیفہ میں کسی نان بائی کو دوں، کسی تندور والے کو دوں کہ میں بھوکا ہوں ایک روٹی دے دو اس صحیفے کے بدلے، صحیفے کا سائز دیکھ کر مجھے اس کے بدلے ایک روٹی دینے کی تیار نہ. لیکن میں نے اس کو پانے کے لیے 70 مرحلے پہلے سفر کیے. یہ عہد الحدیث. کچھ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ جو محدثین کا قول عہد الحدیث اس کا مصداق محدثین ہے، یہ عام اہل حدیث نہیں. بھائی کیوں نہیں؟ یہ عام اہل حدیث اسی منہج محدثین پر قائم ہے. ان محدثین سے محبت کرنے والے ہیں، ان کے آثار کے متبع ہیں، اور جو کسی قوم سے محبت کرتا ہے ان کے منہج سے پیار کرتا ہے وہ انہی میں سے المرء مع من احب. اگر یہ مان بھی لیں کہ اس قول کا مصداق صرف محدثین ہے تو ہم طالب علم، ہم عامت اہل الحدیث ان کے منہج سے محبت کرنے والے ہیں، ان کی ذات سے محبت اور پیار کرنے والے ہیں، انشاءاللہ ان کے ساتھ ہوگی. تو میرے دوست اور بھائیوں، یہ آخری بات عرض کر رہا تھا کہ ہم میں تمیز ہونا چاہیے. تمیز کا معنی یہ کہ ہم اپنے عقیدے کے ساتھ، اپنی جماعت کے ساتھ، اپنے افراد کے ساتھ، اپنے منہج کے ساتھ، اپنی سیاست کے ساتھ، اپنے خلق کے ساتھ بالکل متمیز الگ تھلگ ہو. ہماری دعوت، ہماری تحریک خالص علمی تحریک ہے، اور یہ دعوت بڑی دھیمی اور سنجیدہ ہے. ایسی دعوت نہیں ہے کہ سڑکوں میں اچھل کود ہو، ایسی دعوت نہیں ہے. امام بخاری ایسا کیا کرتے تھے، سلف صالحین ایسا کیا کرتے تھے. ان کی دعوت کا تمیز کیا ہے؟ صحیح بخاری لکھی، مقصود تو اصلاح ہے. صحیح بخاری میرے خیال میں کروڑہا افراد کی اصلاح کا باعث بنی ہو. یہ کام ہے. لوگ اس کو کام نہیں سمجھتے، لیکن کام یہی ہے. دعوت، اصلاح، تزکیہ، تصفیہ، تبلیغ، حق کو پہنچانا، حق کی اقامت، کام یہی. وہ ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ سندھ میں کیا کام ہو رہا ہے، بیٹھے ہو تم لوگ. میں نے عرض کیا کہ سندھ میں ہماری 1000 مساجد ہے، پورے سندھ میں 1000 مساجد، کراچی کے علاوہ. ان مساجد میں ہر ہفتے 1000 جمعے کے خطبات ہوتے. یہ کام نہیں ہے کیا؟ لوگوں تک اللہ کا دین پہنچ رہا ہے، پیغام پہنچ رہا ہے. پھر ہم نے ہر مسجد کی جو انتظامیہ ہے انہیں پابند کیا ہے کہ عصر کے بعد یا فجر کے بعد یا مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد، جس میں لوگ زیادہ جمع ہوتے ہوں، یہ 2 دروس کا اہتمام کرو. ایک درس قرآن کا، ایک درس حدیث کا، جو ہمارے اسلاف کا شیوا رہا. اور یہ دعوت انہی دروس کے ذریعے پھیلی. اب جو جماعت یا جہاں 1000 دروس صبح کو ہوں، 1000 دروس شام کو ہوں، یہ کام نہیں. امام الانبیاء کا کام کیا ہے؟ مسجد بنائی، اسے سنبھال لیا، جماعتیں ہو رہی ہیں، اللہ کی وحی نازل ہو رہی ہے، لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، ان کا تزکیہ ہو رہا ہے، تربیت ہو رہی ہے، تصفیہ ہو رہا ہے، اللہ کا دین پہنچایا جا رہا ہے. اصل کام یہی.
یہ کام دھیما ہے، لیکن یہ علمی تحریک اسی تمیز کی متقاضی، یہ تمیز ہونا چاہیے۔ دیکھیں ہماری جو سوچ کا بگاڑ ہے اس نقطے پر ہے کہ ہم یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ کامیابی یا دین کی اقامت ہمارے ہاتھوں میں نہیں۔ میرے بھائی، یہ ہمارے ہاتھوں میں نہیں، یہ خالق کائنات کے ہاتھوں میں۔ وہ کامیابی دے گا تو کامیابی ملے گی، وہ توفیق دے گا تو اقامت دین ہوگی، وہ توفیق دے گا تو اس زمین پر تمکین حاصل ہوگی، وہ توفیق نہیں دے گا ہم جو مرضی کرتے رہیں، سیاہ کریں سفید کریں، کبھی کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی۔ لیکن ہم اپنے اس مشن میں اللہ تعالیٰ کو ناراض نہ کریں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا ہم کام کر بھی لیں جو دین سے ثابت نہیں تو کام تو دین کی خاطر ہی ہو رہا ہے نا۔ نہیں میرے بھائی، مسند احمد کی حدیث کے الفاظ ہیں کہ ان الخیر لا یاتی بالشر، کہ خیر جو ہے وہ شر کے راستے سے نہیں آ سکتی۔ خیر یہ تمکین دین، اقامت دین، یہ امر خیر ہے، یہ شر کی راہ سے کبھی نہیں آ سکتا۔ یہ آئے گا اللہ کی توفیق سے، اور اللہ رب العزت اقامت دین کے لیے، غلبہ دین کے لیے اور دین کے نفوذ اور تنفیذ کے لیے ان ظاہری مسائل کا محتاج نہیں ہے، لوگوں کی کثرت تعداد کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ دیکھتا ہے کہ یہ دین کا کام کرنے والے میرے ساتھ کس قدر مخلص ہیں، میرے دین کے ساتھ کس قدر وفادار۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم یحبونہ۔ ایمان والو، اگر تم اس دین کو چھوڑ دو، اس دین سے بغاوت کر لو، انحراف اختیار کر لو، سارے چھوڑ دو، منحرف ہو جاؤ، تو میں اس دین کو دوبارہ اس زمین پر قائم کرنے پر اور غالب کرنے پر قادر ہوں۔ یا اللہ کیسے قادر کرے، کیسے قادر ہے، کیسے کرے گا؟ وہ چاہے تو کن فیکون کے ذریعے کر سکتے، ایک امر جاری کر دے ہو جائے گا۔ ساتوں آسمانوں پر اللہ کا دین قائم نہیں، کوئی ایک فرشتہ اللہ کی نافرمانی کا تصور کر سکتا ہے؟ تعداد بھی کہیں زیادہ، کوئی تعداد میں کمی؟ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے اطت السماء وحق لها ان تئت، کہ ساتوں آسمانوں میں چرچراہٹ ہے، اتنے شدید آسمان ہے ان میں چرچراہٹ، جیسے اب چرپائی پر بیٹھتے ہیں کچھ آواز آتی چرچراہٹ کی، یہ آوازیں ساتوں آسمانوں سے آ رہی فرشتوں کے بوجھ کی وجہ سے۔ اتنی تعداد ما فی السماوات السبع موضع اربعۃ اصابع الا وملک ساجد وملک قائم وملک راکع۔ ساتوں آسمانوں میں ایک 4 انگل کے برابر آپ کو کوئی جگہ خالی نہیں ملے گی، کہیں فرشتہ کھڑا ہے، کہیں سجدے میں ہے اور کہیں رکوع میں، اتنی بڑی تعداد، اور خالق کائنات کا نظام قائم۔ لا یعصون اللہ ما امرهم، اللہ کی نافرمانی کا کوئی تصور نہیں، کہیں وہ ہم سے شدید اور عظیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آج اللہ نے مجھے اجازت دی کہ میں حاملین عرش جو فرشتے ہیں ان میں سے ایک فرشتے کی کیفیت اور صفت آپ کو بیان کروں۔ فرمایا کہ اس کے جو کان کی لو ہے وہاں سے لے کر کندھے تک جو فاصلہ ہے اتنا سا، وہ 3 دن کے مسلسل سفر کے برابر ہے۔ اتنے عظیم ملائکہ، اللہ کا امر قائم ہے، اتنی عظمت۔ فرمایا کہ میں نے جبریل امین کو اس کی اصل شکل میں دیکھا، کیسے دیکھا؟ قد سد الافق، چاروں طرف سے مجھے آسمان دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ لو سدت مئۃ جناح، 600 پر، اور چاروں طرف سے آسمانوں کو ڈھانپا ہوا تھا۔ اتنی عظیم مخلوق، اتنی تعداد میں، اور کہیں ایک ذرے کے برابر اللہ کی نافرمانی کا تصور نہیں۔ اللہ چاہتا تو اس طرح زمین پر بھی اپنی اطاعت کا نظام قائم کر دیتا اور کوئی ایک بندہ بھی نافرمان نہ ہوتا، لیکن اس نے زمین پر دین کی اقامت کو امتحان بنا دیا، میرا اور آپ کا، ان لوگوں کا جو صحیح منہج کے بارے سے، جو اللہ کی وحی کے حاملین ہیں، ان کا امتحان بنا دیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم سب چھوڑ دو تو میں دوبارہ اس زمین پر اپنا دین قائم کرنے پر قادر ہوں۔ یا اللہ کیسے؟ تیرا طریقہ کیا ہوگا؟ فرمایا کہ بے قوم، ایک جماعت کے ذریعے، ایک قوم کے ذریعے، ایک جماعت ہے، وہ کل امت نہیں،
ایک جماعت ایک قوم کے ذریعے اس قوم کی خوبی کیا ہوگی؟ کیا خوبی ہوگی ان کی؟ کیا وہ وسائل سے مالا مال ہوں گے؟ کثیر تعداد ہوگی؟ نہیں. فرمایا کہ یحبہم ویحبونہ، اس قوم کو اللہ سے محبت ہوگی اور اللہ کو اس قوم سے محبت ہوگی. بس یہ خوبی ہوگی. اس کا معنی یہ ہے کہ اقامت دین کا کام ایک ہی جماعت کر سکتی ہے، اور وہ جماعت وہ ہے جس کو اللہ سے محبت ہو اور اللہ کو اس جماعت سے محبت ہو. یہ سب کا کام نہیں کہ ہر وہ شخص جو داعی ہو اقامت دین کا وہ یہ کام کر جائے. نہیں، یہ سب کا کام نہیں. یہ اس جماعت کا کام ہے جس کو اللہ سے محبت ہو اور اللہ کو اس جماعت سے محبت. اچھا، اللہ کی محبت کی اساس کیا ہے؟ ایک ہی، کیا؟ جو اللہ پاک نے بتا دی، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. کہہ دیجئے اگر تم اللہ کی محبت کے دعوے دار ہو اور طلبگار ہو تو اس کا ایک ہی راستہ ہے، فاتبعونی، میری اتباع کرو. یحببکم اللہ، تمہیں اللہ اپنا محبوب بنا لے گا. یعنی اللہ کی محبت تمہیں حاصل ہوگی اور تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے. اس کی اساس کیا ہے؟ فاتبعونی، میری اتباع کرو. اب بتائیے محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خالص اتباع آج کون کر رہے ہیں؟ کیا وہ جو اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں یا شافعی یا مالکی کہتے ہیں؟ نہیں. ان سب کے مناہج میں جھول ہے. یہ دعویٰ ایک ہی جماعت پر صادق آتا ہے اور ایک ہی جماعت کو زیب ہے، اور وہ جماعت اہل حدیث، جن کی ایک ہاتھ میں کتاب اللہ، دوسرے میں پیارے پیغمبر کی سنت. تقلید سے دور، تقلید مذاہب سے دور. تو اقامت دین کا کام یہی جماعت کر سکتی، یہی جماعت پورے تمیز کے ساتھ. اگر میں کوشش کروں کہ سیاسی طور پہ فلاں کو بلاؤں، فلاں کو ملاؤں، فلاں کو ملاؤں، فلاں سے مل جاؤں، تو میرے بھائی یہ اقامت دین کا راستہ نہیں. اللہ رب العزت دین کو قائم کرنے کے لیے کیا تعداد کا محتاج ہے؟ وسائل کا محتاج ہے؟ یہ بات تو ہے ہی نہیں. یہ بات تو ہے ہی نہیں. یہاں تو خالص اللہ کی محبت چاہیے اور اللہ کا دین چاہیے. قرآن پاک کے دو مقام قابل غور. ایک مقام باعتبار وسائل کی، باعتبار تعداد کی، وہاں اللہ پاک نے شرط عائد نہیں کی، کوئی شرط نہیں. وہاں کیا فرمایا؟ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُمْ، کہ تم تیاری کرو کتنی، جتنی تم میں طاقت، اتنی تیاری کرو جو تم میں طاقت. وہاں کوئی شرط نہیں. دشمن اگر ایٹمی طاقت ہے تم بھی ایٹمی طاقت ہوگے تو کامیاب ہوگے، نہیں. دشمن اگر 2 کروڑ ہے تمہاری اتنی تعداد ہوگی تو کامیاب ہوگے، نہیں. جو طاقت ہے وہ تیاری کرو، جو طاقت. یہاں کوئی شرط نہیں. لیکن دوسرے مقام پر کیا فرمائے؟ جہاں دین کی، عقیدے کی، خلق کی اور عمل کی بات آئی وہاں طاقت کی بات نہیں. فرمایا کہ ادخلوا فی السلم کافہ، دین اسلام میں پورے آ جاؤ، عقیدے کے ساتھ، منہج کے ساتھ، خلق کے ساتھ، سیاست کے ساتھ، پورے کے پورے آ جاؤ. یہاں کوئی جھول نہ ہو، یہاں کوئی ابہام اور خفا نہ ہو. یہاں راستہ بالکل واضح اور کلیئر ہو، کیونکہ دین کا راستہ واضح ہے. اس کی پالیسی میں کوئی جھول نہیں. لقد جاءکم من اللہ نور، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے منارہ نور آیا. ترکتکم علی البیضاء لیلھا ونہارھا سواء لا یزیغ عنھا الا ہالک. جس دین کو تمہیں دے کر جا رہا ہوں، جس پر تمہیں چھوڑے جا رہا ہوں، یہ اتنا واضح، چمکدار، روشن ہے کہ اس کی رات اور دن برابر ہیں. اس میں کوئی جھود، کوئی خفا، کوئی تاریکی اور اندھیرا نہیں. بالکل کلیئر، واضح. تو اقامت دین جو سنت الہی ہے، یہ دین کو قائم کرنا، یہ ہر للو پنجو کا کام نہیں کہ ہر شخص جو اس کا داعی ہو یا دعوے دار ہو وہ اس میں کامیاب ہو جائے گا. نہیں، یہ کام ایک جماعت کا ہے، اور وہ جماعت اہل حدیث ہے جس کا منہج اللہ کی محبت ہے، اور اللہ کی محبت کی ایک ہی بنیاد ہے، اور وہ اللہ کے پیارے پیغمبر کی اتباع ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر کی اتباع. ایک اور مقام پر کیا فرمایا؟ ایک مصلح جماعت کا ذکر کیا. مصلح جماعت، اصلاح کرنے والی، شرک کو مٹا کر توحید قائم کرنے والی، بدعت کو مٹا کر اللہ کے پیغمبر کی سنت کو قائم کرنے والی، گناہوں کو مٹا کر نیکی کو رواج دینے والی مصلح جماعت. فرمایا کہ والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ انا لا نضیع اجر المصلحین. مصلح کون ہے؟ جن میں 2 خوبیاں ہوں.
یمسکون بالکتاب، جو کتاب اللہ کو تھامنے والے ہوں۔ کتاب اللہ کیا ہے؟ قرآن پاک اور اللہ کے پیغمبر کی حدیث۔ مصلح کون ہے؟ وہ اقام الصلاۃ، جو نمازوں کو قائم کرنے والے۔ اور یہ دونوں خوبیاں جماعت اہل حدیث کی، کتاب اللہ کو اور سنت رسول اللہ کو تھامنے والے اہل الحدیث۔ باقی صرف دعوے کی حد تک، عملی اعتبار سے نہیں، اور دعویٰ کافی نہیں۔ ایک شخص کہے کہ میں قرآن کو مانتا ہوں، حدیث کو مانتا ہوں، اور ہم سمجھے کہ واقعی مانتا نہیں، عمل اس کی برہان ہے، عمل اس کی دلیل۔ ان قرآن فہمی میں جھول ہو سکتا ہے۔ ایک شخص اپنا یہ منہج بنائے کہ میں نے قرآن کو حل کرنا ہے لغت کے ذریعے۔ اب وہ کہتا ہے کہ سجدہ جو قرآن نے حکم دیا، تو سجدہ کا لغوی معنی پیشانی کو زمین پر ٹیکنا، پیشانی ذرا سی ٹک گئی سجدہ ہو گیا۔ تو کیا تمہارا یہ سجدہ عمل بھی قرآن ہے؟ نہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو سجدے کا حکم ہے یہ کس پہ اترا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے پوری زندگی سجدہ کیسے کیا؟ بس ویسے کرو گے تو سجدہ قابل قبول ہے، ویسے اگر نہیں کرو گے تو لاکھ لغت کے استشہاد پیش کرو، وہ سجدہ قابل قبول نہیں۔ اور تم یہ کہو گے کہ ہم قرآن پر عمل کریں، قرآن کو مانتے ہیں۔ یہ قرآن کو ماننا نہیں، قرآن کو ماننا پیغمبر علیہ السلام کے عمل اور آپ کی سنت کی اساس پر۔ تو سب کے مناہج میں جھول، لیکن کلیئر اور واضح منہج اہل الحدیث کے۔ تو تمیز ہو، تمیز یہ مصلح جماعت ہے۔ اصلاح کی اساس اللہ کی وحی کے ساتھ تمسک اور اقامت صلاح، نماز قائم کرنا۔ ہم نے ایک دنیا دیکھی ہے، دنیا کے مختلف مذاہب دیکھے، طبقات دیکھے، ان کی نمازیں دیکھی، جو ہم دیکھتے گئے خوشی ہوتی گئی، یقین بڑھتا گیا کہ الحمدللہ جو نماز اہل الحدیث پڑھتے ہیں کوئی نہیں پڑھتا۔ اقامت صلاح کا صحیح تصور جو ہے وہ اہل الحدیث کے پاس، یہ مصلح جماعت جس کی نماز سنت کے مطابق ہو، جس کا تمسک اللہ کی وحی کے ساتھ۔ تو پھر تمیز ہو، پورا تمیز۔ اللہ رب العزت ان چیزوں کا محتاج نہیں ہے جن کو ہم نے کامیابی کی ایک علامت سمجھ لیا، نہیں، بالکل نہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی چیز کا محتاج۔ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام، اللہ نے فرمایا کہ میرا گھر بنا دیا، یا اللہ گھر بن گیا، اب کیا ڈیوٹی؟ فرمایا کہ اذن فی الناس بالحج، اب تم لوگوں میں اعلان کر دو اس گھر کا حج کرو۔ یا اللہ یہاں تو کوئی سننے والا نہیں، کس کو سناؤں؟ فرمایا اس پہاڑ پہ چڑھ جاؤ اور اعلان کر دو، سننے والا کوئی نہیں۔ تمہاری اس آواز کو میں پہنچاؤں گا، سننے والا کوئی نہیں، کوئی نہ کوئی کیمرہ اور نہ کوئی پریس اور نہ کوئی نہیں، اکیلے اعلان کر دیا۔ اللہ نے آواز پہنچائی یا نہیں پہنچائی؟ آج ہم افریقہ چلے جائیں، ایک افریقی مسلمان بھوکا ہو، ننگا ہو، پوچھو کیا خواہش ہے، کہے گا اللہ اپنا گھر دکھا دے، اپنے گھر کا حج کرا دے۔ اللہ نے یہ آواز دلوں میں پیوست کر دی۔ کون سے مسائل تھے؟ اگر ہم اللہ رب العزت کی اوامر کی اتباع کریں تو میرے بھائی آواز کو اللہ پہنچائے گا، اور جو اقامت دین کا راستہ ہے اس کی توفیق اللہ دے گا، برکت اللہ کی طرف سے آئے گی۔ ہم ایسا نہ کریں کہ کامیابی کے لیے ایسے اصول اپنا لیں جو اللہ کی معصیت پر منتج ہیں۔ اب اگر امریکہ کی کیبنٹ آپ سے کہے کہ آپ ہمیں آ کر اسلام کی دعوت دیں، ہم قبول کر لیں گے، بس شرط یہ ہے کہ دعوت دینے سے پہلے، ہمارے کمرے میں داخل ہونے سے پہلے ایک شراب کا جام پی لو۔ تو کیا یہ جائز ہوگا کہ شراب کا جام پی لیتے ہیں، اتنے ہزار یہودی مسلمان ہو جائیں گے، کتنا فائدہ ہوگا؟ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان یہودیوں یا عیسائیوں کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھنا کہ وہ اسلام کیوں نہیں لائے، اللہ نے یہ پوچھنا کہ تم نے شراب کیوں پی۔ ہم کامیابی کی توفیق اللہ سے طلب کریں، ان مناہج کو اپنائیں جو پیارے پیغمبر نے پیش کی، جو انبیاء کے مناہج، برکت اللہ کی طرف سے آئے گی اور کامیابی اللہ کی طرف سے آئے گی۔ تو میں یہ عرض کروں گا کہ یہ جو جماعت حقہ، اس امت میں جو ایک امت ہے جو قیامت تک اللہ کے امر پر قائم رہے گی، عظیم الشان امت ہے، عظیم الشان امت۔ آپ کا مقام نبی علیہ السلام کی یہ حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اول زمرۃ
تلج الجنہ وجوہہم کالقمر لیلۃ البدر، کہ پہلا گروہ جو جنت میں داخل ہوگا ان کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح روشن ہوں گے۔ ان کی نشانی کیا ہوگی؟ اللہ اکبر، یہ عہد الحدیث کے لیے حدیث ہے۔ ان کی نشانی کیا ہوگی؟ فرمایا کہ قلوبہم علی قلب رجل واحد، ان کے دلوں کو اگر آپ ٹٹولیں گے، حالانکہ ان کی تعداد ہزاروں اور لاکھوں ہو سکتی، کروڑوں ہو سکتی، لیکن جب ان کے دلوں کو آپ دیکھیں گے، ٹٹولیں گے، تو ایسا محسوس ہوگا جیسے ان سب کے دل ایک شخص کے دل کی مانند، عقیدے کی وحدت، عمل کی وحدت، طریقہ نماز ایک، طریقہ حج ایک، مشرق کا ہو، مغرب کا ہو، عربی ہو، عجمی ہو، عہد الحدیث کی دعوت، ان کا عقیدہ، منہج ایک ہے۔ باقی جماعتوں کو یہ مقام حاصل نہیں، وہ کہتے نہیں مقلد ہونا چاہیے، کسی ایک مذہب کی تقلید کر لو، حنفی ہونا بھی صحیح ہے، شافعی ہونا بھی صحیح، حالانکہ مذاہب میں آپس میں زمین و آسمان کا اختلاف ہے۔ تو ان کے قلوب ایک شخص کا قلب ہو ہی نہیں سکتے۔ جماعت اسلامی بڑی جماعت، لیکن اتنا اختلاف مناہج کا، یہاں سارے حنفی، ہندوستان میں سارے حنفی، سعودی عرب میں اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں، افریقہ میں مالکی، حتیٰ کہ عمان میں عبادی، عقائد کا اختلاف، جماعت ایک ہے، تبلیغی جماعت، ہم ان کے مناہج کو آج اپنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس ہیرے جواہرات، لیکن ہم اغیار اہل بدعت کا تشبہ، کتنی خطرناک حقیقت۔ اب ان کے افراد کو دیکھ لیں، بھئی جیسی مرضی نماز پڑھو، جیسے مرضی حج کرو، جیسا مرضی عقیدہ ہو، بس تبلیغ کرو۔ ان کے قلوب ایک شخص کا دل ہو ہی نہیں سکتے۔ یہ مصداق ایک ہی جماعت، اس حدیث کا ایک ہی جماعت، تو یہ آپ کا شرف اور مقام ہے۔ یہ پہلا زمرہ جنت میں داخل ہونے والا، جن کی شناخت یہ ہے کہ تعداد تو بے شمار ہوگی، مگر ان کے قلوب شخص واحد کے دل کی مانند، ایک یہ عقیدہ، ایک منہج۔ یہ حدیث جماعت اہل حدیث پر منطبق ہوتی، تو یہ آپ کی شان اور مقام ہے۔ ہم میں تمیز ہونا چاہیے، وہ اعلیٰ اخلاق اپنائے، اعلیٰ سیاست، اور وہ سلف صالحین کا طریقہ، اور پھر تمیز کے ساتھ دیکھیں ایک اہل حدیث اگر کسی غیر حدیث سے ملے گا تو مقام کس کا گھٹے گا، کس کا بڑھے گا۔ جیسے دودھ کو اگر پانی سے ملا دے تو دودھ کی قیمت کم ہوگی یا نہیں ہوگی؟ کم ہو جائے گی۔ سونے میں اگر ملاوٹ مل جائے تو سونے کی قیمت کم ہوگی یا نہیں ہوگی؟ عہد الحدیث جو اس امت کا قائد، سب سے اعلیٰ باعتبار عقیدے کے، منہج کے، کسی غیر سے ملے گا تو عہد الحدیث کا مقام ہی کم ہوگا۔ جب مقام کم ہوگا، عند الناس بھی عند اللہ بھی، تو میرے خیال میں دعوت کی کامیابی نہیں ہو سکتی۔ بندہ اللہ کے لیے اور اللہ کے دین کے لیے کس قدر مخلص ہے، ایک پورے تمیز کے ساتھ اگر دین کا کام کرے، اقامت دین ہمارا کام ہے، اور کامیابی اللہ کی توفیق سے، اور اللہ رب العزت کامیابی دینے کے لیے ان ظاہری وسائل کا محتاج نہیں کہ ہم اپنے ہاتھ میں یہ امور لے لیں۔ اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے، اور اللہ کی توفیق کیسے حاصل ہوگی، کس کو حاصل ہوگی؟ اس کو جو نبی ہو یا جس کا عمل انبیاء جیسا ہو۔ اللہ رب العزت جب کسی نبی کو چنتا ہے تو وہ نبی کیسا ہوتا ہے؟ اس کا عقیدہ، اس کا دل کتنا رقیق ہوتا ہے۔ محمد الرسول اللہ یتیم ہے اور بکریاں چراتے تھے، مال و دولت مفقود، ناپید، یتیم، لیکن اللہ نے آپ کو چنا۔ حالانکہ اس دور میں قیصر، کسریٰ ان کا طوطی بولتا تھا، اور کتنا مال تھا، خزانے تھے، صنعت تھی، حرفت تھی۔ اللہ چاہتا تو ان میں سے کسی کو چن لیتا کہ طاقت ہے، مال ہے، وسائل موجود ہے، لیکن نہیں، یہ کام ہر ایک کا نہیں۔ ابن مسعود کا قول ہے کہ ان اللہ نظر الى قلوب العباد فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم من خیر قلوب العباد فاصطفاه لرسالته، کہ اللہ تعالیٰ نے جب اپنے آخری پیغمبر کو بھیجنے کا فیصلہ کیا تو اپنے بندوں کے دلوں کو دیکھا، تو اللہ نے دیکھا کہ محمد کا دل سب سے پاکیزہ ہے، اللہ نے آپ کو چن لیا اپنی رسالت کے لیے۔ تو یہاں پاکیزہ قلب چاہیے، ظاہری طاقت ہو یا نہ ہو، وسائل ہو یا نہ ہو، یہ کام ہر ایک کا نہیں، یہ کام نبی کا ہے، یا اس کا جو نبی کے منہج اور اس کے مشن پر قائم ہو، نبی کے خلق پر قائم ہو، نبی کے عقیدے پر قائم ہو، اور کوئی فرق نہ ہو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ عہد الحدیث کا کام ہے دین کی اقامت کا،
اور دین کو قائم کرنے کا ہمیں چاہیے کہ ہم ان حوالوں سے اپنے منہج پر غور کریں، اور یہ تمیز جو ہماری شان ہے، یہ پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ جو امام شافعی کا قول آپ نے سنا کہ اہل الحدیث ہر مقام پر اور ہر جگہ ایسے ہیں جیسے اللہ کے پیغمبر کے صحابی اپنے دور میں تھے، اس قدر میں تمیز تھا۔ یہ تمیز ہو تو بحمدللہ یہ کامیابی جو حاصل ہو رہی ہے بحمدللہ مزید اس کی رفتار تیز ہو جائے، مزید اس کی رفتار۔ ہم دعوت کا کام کریں، اور جب وقت ہے تو جہاد کا کام بھی کریں۔ جہاد بھی دین اسلام کا فریضہ ہے، لیکن جہاد شرعی اسس پر قائم ہو، اخلاص کی بنیاد پر ہو، اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور آپ کی سنت کے مطابق ہو۔ ایسا جہاد نہ ہو جو کتاب و سنت کے خلاف ہو اور منہج سلف صالحین کے خلاف۔ یہاں ڈاکٹر صاحب موجود ہیں، ڈاکٹر عبدالرشید صاحب حافظہ اللہ، ان کے خطاب کا ایک جملہ بڑا مجھے پسند آیا، اور میں نے کئی مقامات پر وہ کوٹ کیا۔ فرماتے ہیں کہ آج جو جہاد ہو رہا ہے اس میں کلاشنکوف مجاہد کے کندھے پر ہے، لیکن ٹریگر امریکہ کے ہاتھ میں، ایجنسیوں کے ہاتھ میں۔ یہ جہاد نہیں، شرعی جہاد خالص۔ جب اس کا موقع آئے گا تو اہل الحدیث انشاءاللہ ہرارل دستے کے طور پر کام کریں گے۔ افغانستان کے تجربے آپ کے سامنے موجود ہیں۔ یہ دین کے اسس ان کو اپنائیں، لیکن اپنی اساس پر ایک پورے تمیز کے ساتھ، تو انشاءاللہ کامیابی یقینی ہوگی۔ یہ اللہ کے وعدے ہیں اور کتاب و سنت کے دلائل بے تحاشا موجود ہیں۔ اللہ رب العزت ہم کو صحیح منہج کی توفیق عطا فرما دے، عمل صالح کی توفیق عطا فرما دے، ہم کو علم نافع عطا فرما دے، اور یہ پروگرام جن مقاصد، عظیم مقاصد کے تحت منعقد ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ وہ سارے عطا فرما دے اور سارے آسان بنا دے، اور ہم کو صحیح معنی میں سلف صالحین کے طریقے اور ان کے منہج کی اتباع کی توفیق عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔